ارے بھائی ہمیں آپ کا کردار معلوم ہے، یزیدیوں کا کردار ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، پورے خانوادے کے ساتھ کیا کیا آپ لوگ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عبدالعزیز جو کہ لال مسجد کے خطیب ہیں، انہوں نے چند دنوں پہلے ایک ویڈیو میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں مفتی فضل ہمدرد کو مناظرے اور مباحلے کا چیلنج دیتا ہوں، جسے میں نے قبول کیا، اور یہ میرا ایمانی فریضہ تھا، کیونکہ ایک شخص جب مباحلے کی بات کرتا ہے، اور مباحلہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجران کے جو نصارہ کے سامنے گئے تو مباحلہ ان کے ساتھ ہوا، ان کے بارے میں ہوا، قرآن مجید میں ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں۔ تو لہٰذا یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اعتقاد کا مسئلہ ہے۔ میں نے جو اس کا جواب دیا تو اپنی ایمانی ذمہ داری اور فریضہ سمجھتے ہوئے اس کا جواب دیا، ورنہ مجھے اس مولوی صاحب کے منہ لگنے کا کوئی شوق نہیں تھا، مجھے معلوم ہے کہ ان کا اخلاقی معیار کیا ہے۔ تو انہوں نے جو مباحلے کی بات کی، میں نے اسے قبول کیا، اور میں نے اس ویڈیو میں، گزشتہ ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ پہل ان کی طرف سے ہو رہی ہے، چیلنج یہ کر رہے ہیں، میں نے چیلنج نہیں کیا تھا، لہٰذا اور ان کا ماضی کا کردار بھی سامنے ہے کہ یہ تو حکومت سے ٹکر لیتے ہیں بھائی۔ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں انہوں نے اداروں سے ٹکر لی، یہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے ہیں، آئین کو کفریہ کہتے ہیں، اور ملک پاکستان کے تمام علماء کرام کو مناظرے مباحلے کا چیلنج کر چکے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ دیوبند کے عظیم اسکالر ہیں، ان کو یہ مناظرے مباحلے کا چیلنج کر چکے ہیں۔ حکومت ان کے سامنے کچھ کوئی آپ کی خود سوچیں نا کہ ایک شخص وہ آئین کو کفریہ کہتا ہو، آئین کا باغی ہو، وہ اسلام آباد کیپٹل اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے مسجد چلا رہے ہوں، یعنی مسجد میں خطابات دے رہے ہوں آسانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، اور ان کا کوئی بال بھی بیکا نہ کر سکتا ہو، تو طاقتور شخصیت ہے نا ایک۔ تو لہٰذا ایسے شخص کو ضروری ہے، یعنی جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے، جو ان کا ماضی ہے، جو گوگل پہ ان کے بارے میں موجود ہے، اسلحے کے ساتھ یہ مسجد میں بیٹھتے ہیں، تو دوسرا شخص تو اپنی سیکورٹی مانگے گا نا ان سے، یا نہیں مانگے گا؟ اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو مباحلہ ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ شخص ملک پاکستان کے جو ادارے ہیں، جو انٹیلیجنس ہے، سائبر کرائم ہے، FIA ہے، جو بھی ادارے موجود ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، پولیس کے جو سربراہ ہوں گے IG، ان کی طرف سے یہ ضمانت انہوں نے دینی ہوگی کہ یہ مباحلہ ان کی منظوری کے ساتھ ہوگا، حکومت پاکستان کی منظوری سے ہوگا، ورنہ تو میں اگر ایک بات قبول بھی کر لیتا ہوں اور اتنی بڑی بات ہو اور اس کا کوئی اثر بھی نہ ہو، تو لہٰذا ضروری ہے کہ حکومت پاکستان کی اجازت کے ساتھ ہو، ورنہ تو ہم اگر آپ کا تو کردار ہر ایک کو معلوم ہے، ہم کیوں اپنے آپ کو اس چیز کے اندر آپ جیسے شخص کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا کہ دیوار کے ساتھ ٹکر مارنے والی بات ہے، دیوار کے ساتھ ٹکر مارنے والی، تو ہم صرف ایمان کے اوپر بھروسہ، اپنے ایمان کو دیکھتے ہوئے اہل البیت علیہم السلام کے لیے، ان کی عظمت و تقدس کے لیے، کیونکہ آپ نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا ہے، تو اس پر تو مباحلہ بنتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے ابھی بھی تیار ہیں۔ میرا موقف اپنی جگہ پر قائم ہے کہ میں مباحلے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، لیکن آپ پھر جو آپ کا ابھی پیغام آیا ہے کہ 3 مارچ جمعہ کے دن اسلام آباد آ جاؤ اور مباحلے کے لیے آ جاؤ، لال مسجد آ جاؤ یا حفصہ آ جاؤ یا فیصل مسجد آ جاؤ، میں آپ کی بات کیوں مانوں کہ ادھر آ جاؤں ادھر آ جاؤں؟ آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر، اپنے گھر، آپ کے گھر میں آ جاؤں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کوئی پاکستان کے وزیر اعلیٰ ہیں؟ آپ کوئی وزیر داخلہ ہیں؟ کون ہے کہ آپ کی بات میں مان لوں اور میں وہاں پہ پیش ہو جاؤں؟ امیر المومنین ہیں آپ؟ کون ہیں آپ کی بات ہم ایسی ہی مان لیں؟ آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ شرائط طے نہیں ہو، جو شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ ایک مباحلے کا چیلنج بھی دیں اور پھر وہاں بلائیں بھی اور کہہ بھی رہے ہیں کہ جی یہ سیکورٹی کیوں مانگ رہا ہے، موت سے ڈرتا ہے۔ ارے بھائی ہمیں آپ کا کردار معلوم ہے، یزیدیوں کا کردار ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، پورے خانوادے کے ساتھ کیا کیا آپ لوگوں نے، آپ کی تاریخ ہے، ناسبیوں کی تاریخ موجود ہے، اس لیے ہمیں تو اپنی سیکورٹی تو کرنی ہوگی۔ اور وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے ہلاکت میں خود کو نہیں ڈالنا چاہیے، قرآن مجید کا حکم ہے، تو میں اپنے آپ کو کیوں آپ کے سپرد کر دوں کہ جی میری گردن کاٹ لو جامع حفصہ کے اندر؟ آپ تو لوگوں کو وہاں پہ قیدی بناتے ہیں، لوگوں کو رکھتے ہیں، تو اس کی کون ذمہ داری دے گا کہ آپ کو ذمہ داری تو دینی ہوگی نا اگر آپ ذمہ دار انسان ہیں۔ تو یہ میں نے مطالبہ کیا تھا کہ سیکورٹی کا، یہ نہیں کہ میں آپ کو یعنی کوئی آپ سے خوفزدہ ہوں، آپ سے خوفزدہ ہونا ہوتا تو آپ کو جواب دیتا میں، ہم نے آپ کو جواب دیا ہے۔ اور لہٰذا
مثلا میں آپ کو کہوں کراچی آ جاؤ، آپ اسلام آباد ہی کیوں بلا رہے ہیں؟ آپ کراچی آ جائیں، آپ کراچی نہیں آ سکتے، آپ کراچی آ جائیں. لہذا مباہلہ ہوگا کسی نیوٹرل جگہ کے اوپر، جو نہ جگہ آپ کی ہو نہ جگہ ہماری ہو، ایسی جگہ پہ مباہلہ کریں گے. اور یہ چھوڑ دیجئے، چلے چھوڑ دیجئے مباہلے کو، آن لائن آ جائیے میرے ساتھ. میرا یوٹیوب چینل ہے یہ مفتی فضل ہمدرد کے نام سے. 3 مارچ جمعہ کے دن آپ میرے ساتھ لائیو آ جائیے اور مباہلہ کیجئے، ہم مباہلہ کے لیے تیار ہیں. یہ کیا کشٹ اٹھانا پڑے، میں یہاں سے جاؤں ادھر ٹکٹ بھی، اور آپ بھی جو ہے وہ نہ آپ کا کوئی بھروسہ ہے، آپ کا کردار بھی اس طرح سے. لہٰذا آن لائن مباہلہ کرتے ہیں، اس میں کسی طرح سے کوئی خدشہ بھی نہیں ہے. اور وہ شرائط بھی جو ہے نا وہ آپ چونکہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو شرائط کو سائڈ پہ رکھیے، آن لائن آ جائیے، آپ آن لائن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو قبول ہے تو میں اپنی جگہ پہ برقرار ہوں. آپ جو شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ شرائط آپ دیکھیں، اگر وہ شرائط پوری کر سکتے ہیں تو مباہلہ ہوگا، اگر وہ شرائط نہیں پوری کر سکتے تو خاموش ہو جائیے، آرام سے بیٹھ جائیے. آپ کے تو ایک پورا کردار ہے نا بھائی، آپ کو تو ایک سب کچھ معلوم ہے. تو لہٰذا یہ اس کا جو آپشن میں نے آپ کو دیا ہے، یہ جب تک آپ پورا نہیں کریں گے، یہ میں نے پہلی ویڈیو کے اندر ہی یہ بات کر دی کہ جناب آپ نے اس سیکورٹی کے حوالے سے جو میں شرط رکھ رہا ہوں اس کو پورا کریں گے تو تب مباہلہ ہوگا. وہ پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ جگہ ڈیسائیڈ ہوگی. پہلے آپ اس شرط کو پورا کیجئے. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، لہٰذا یہ فرار نہ ہو جائے کہ بھائی میں سیکورٹی اپنی طرف سے اور امام حسین کو ماننے والے ہو تو تم کیا ہے، تم بھی تو کہہ رہے ہو کہ امام حسین کو ماننے والے ہو، تم کیوں نہیں آتے پھر اس شرط کے اوپر؟ ہاں، یہ ایموشنل بلیک میلنگ کا جو طریقہ ہے نا تمہارا، اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے جو بڑے تھے وہ بھی کہتے تھے ان للہ جنودا ومنها العسل، کہ اللہ کے ایسے لشکر ہیں جو ان میں سے ایک شہد بھی ہے، شہد کے ذریعے لوگوں کو زہر دیتے تھے اور جو ہے نا ان کو مارتے تھے. تو آپ لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مجھے تو بالکل نہیں ہے. میں آپ لوگوں کے اوپر تو ایک صفر بالکل وہ بھی بھروسہ نہیں کرتا. تو جو شرائط میں نے رکھی ہیں ان شرائط کو مان لیجئے، پھر مباہلہ ہوگا. دوسری بات اور اہم بات کہ اس مباہلے کا جو موضوع ہے نا، جو موضوع ہے مباہلے کا، وہ میں نے آپ کو ویڈیو میں دیا ہے. آپ نے بات کی تھی یزید کو رضی اللہ عنہ کہ میں تو معاویہ چھوڑے یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. جب یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہو، اسی موضوع کے اوپر مباہلہ کریں گے. امام حسین علیہ السلام حق ہے یا یزید وہ رضی اللہ عنہ ہے؟ حق کون ہے؟ میں امام حسین علیہ السلام ان کے حق میں دعا مانگوں گا، آپ یزید کو رضی اللہ عنہ، کہ جو یزید کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتا وہ برباد ہو جائے، اور جو یزید کو کافر سمجھتا ہے وہ برباد ہو جائے. آپ یہ حق کی دعا مانگیے گا، اس کے اوپر مباہلہ ہوگا. پھر اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شیعہ کی کتابیں فراڈ ہیں. بھائی آپ شیعہ کی کتابیں میرے ساتھ کیوں ذکر کر رہے ہیں کہ شیعہ کی کتابوں پہ مناظرہ کر لیں، شیعوں کی طرف سے آ جائے؟ گویا کہ یہ بتانا چاہتے ہوں کہ میں شیعوں کی، یعنی میں شیعہ ہوں اور شیعوں کے لیے میں مناظرہ یا مباہلہ کروں گا، یہ تاثر دینا چاہتے ہیں. مجھے بتاؤ عبدالعزیز صاحب، میری آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں، کیا کبھی میں نے کسی ویڈیو میں بحر الانوار کا حوالہ دیا ہے، الاحتجاج کا حوالہ دیا ہے؟ نہیں دیا. میں تو بخاری مسلم بخاری کا حوالہ میں دے رہا ہوتا ہوں، فتح الباری ہے میرے سامنے، ان کا حوالہ دے رہا ہوتا ہوں، ان کتابوں کا حوالہ پیش کرتا ہوں. تو اگر آپ کو شیعوں سے مناظرہ کرنا ہی ہے نا تو شیعہ مناظر کے پاس جائیے. شیعہ مناظرین یوٹیوب پہ بہت ہیں، ان کو مناظرے کا چیلنج دیجئے. میرے ساتھ آپ کا شیعت کے حوالے سے کیا کام ہے؟ مجھ سے اگر بات کرنی تو اہل سنت کی کتابوں کے اوپر، اور شیعوں کے ساتھ بات کرنی تو شیعوں کے پاس جائیے. میرے پاس شیعوں کے حوالے سے آپ بات نہ کیجئے کہ جناب وہ شیعوں کی کتابوں کے اوپر مناظرہ کر لیں، فلاں کے حوالے سے کر لیں. میں اہل البیت علیہم السلام کے اوپر آپ سے مباہلہ کروں گا. ہاں، یہ بات یاد رکھو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.